ایسے مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے دھوم دھام سے شادی بھی ہو اور اس نہ پھر جہیز بھی لیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ سادہ طریقے سے کرنا چاہیے اور یہ مسجد ہمیں اتنی یہاں پہ سہولت دے رہی ہے اور ساری لڑکیوں کو یہیں پہ کرنا چاہیے. میں خود افورڈ بھی کر سکتا تھا باہر، لیکن مسجد میں کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ غیر اسلامی جتنی بھی رسومات ہیں نا وہ مسجد کے دروازے سے باہر ختم ہو جاتی ہیں. ساس جیسی ہیں یا ماں جیسی ہیں. السلام علیکم، INN نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت. شادیاں دھوم دھام سے ہوتی ہوئی تو دیکھی، ہمارے ملک پاکستان میں کچھ شادیاں ایسی ہوئی جنہوں نے دنیا میں ریکارڈ بنا ڈالے، لیکن اتنی سادگی سے ہونے والی شادی نے بھی ایک اپنا علیحدہ ریکارڈ بنا ڈالا ہے. 37,000 روپے میں اتنی مہنگائی میں ولیمہ، جس میں دوست احباب بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، بچے کے اساتذہ بھی موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت دلہن موجود ہے، اس سے یہ جانوں گی کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام طریقے سے کی جائے، اس کا ولیمہ دھوم دھام طریقے سے ہو، کیونکہ اکثر کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں اپنی دوستوں کو بتانے کے لیے میرے سسرال نے یہ کیا، میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ گفٹ دیا، تو یہ ساری چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. اس وقت میرے ساتھ دلہن موجود ہے، ان سے جانتی ہوں کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عائشہ. عائشہ، یہ بتائیے گا کہ خواہش ہوتی ہے کہ دھوم دھام طریقے سے ہر کام ہو، لیکن آپ کا نکاح بھی سادگی سے ہوا، آج ولیمہ بھی سادگی سے ہے، دلہن بنی ہے تو وہ بھی بہت سادہ ہے، تو کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. جی اور اللہ کا شکر ہے سب کچھ اچھا ہوا ہے اس مسجد میں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ سادگی سے شادی کریں یا حالات کی وجہ سے سادگی سے شادی کریں؟ نہیں، میں شروع سے چاہتی تھی کہ سادی طریقے سے ہو جائے. اچھا، کیونکہ سادہ طریقے میں برکت بھی ہے. جی، باعث رحمت بھی. اور باعث رحمت بھی ہے. جو لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو کنواریاں بیٹھی ہیں گھروں میں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا بھی بہت زیادہ امیر کبیر ہو اور والدین بھی جب شادی کر کے انہیں رخصت کریں تو بہت زیادہ جہیز بھی ہو، بہت دھوم دھام بھی ہو، اس طرح کی لڑکیوں کو کیا پیغام؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی. پھر تو ایسے مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے دھوم دھام سے شادی بھی ہو اور اس نہ پھر جہیز بھی لیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ سادہ طریقے سے کرنا چاہیے اور یہ مسجد ہمیں اتنی یہاں پہ سہولت دے رہی ہے اور ساری لڑکیوں کو یہیں پہ کرنا چاہیے. عائشہ، یہ بتائیں، نکاح بھی سادگی سے ہوا، ولیمہ بھی سادگی سے ہے، دولہے بھائی نے گفٹ کیا دیا؟ جی، انہوں نے مجھے گولڈ کی رنگ دی ہے. جی، سادہ سی تھی یا تھوڑی ماڈرن؟ جی وہ اچھی تھی، خوبصورت ہے بہت. پسند آئی آپ کو؟ جی. ساس کیسی ہیں؟ ساس بھی بہت اچھی ہیں. ساس جیسی ہیں یا ماں جیسی ہیں. پکی بات ہے. جی. ساتھ بیٹھی ہیں؟ پوچھ لیں آپ. اچھا، یہ بتائیں کھانے میں کیا بنا لیتی؟ کھانے میں سب کچھ بنا لیتی ہوں. جی. صحت سے تو نہیں لگ رہی؟ بس صحت سے نہیں لگ رہا لیکن بنا لیتی ہوں. اچھا، کالج میں کہاں تک یا اسکولنگ کہاں تک ہوئی بھی؟ اسکول میں نے میٹرک کیا اور کالج میں نے BA تک کیا. اچھا، آپ نے BA کیا؟ جی. کب کیا تھا؟ یہ میں نے کیا ہوگا 18 میں. دولہے سے بڑی ہیں چھوٹی؟ 1 سال بڑی. چلیں جی، وش یو بیسٹ آف لک. اس وقت میرے ساتھ دولہا موجود ہے کیونکہ دولہے کی ڈیمانڈز بڑی ہائی ہوتی ہیں جی کہ میرے جو جہیز میں جو ہے VBR بھی آنی چاہیے، ہونڈا سیوک بھی آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کم از کم 1.5-2 تولے کی جو انگوٹھی ہے وہ تو ساس کو ضرور پہنانی چاہیے. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ صحیح. طلال، یہ بتائیں، لڑکوں کی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. آپ ایک تو بہت چھوٹی عمر میں آپ کی شادی ہو رہی ہے، کوئی میرے خیال میں 20 سال کے ہوں گے آپ، تو آپ کوئی نوکری کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اتنی چھوٹی ایج میں شادی اور اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہیں، بغیر جہیز کی شادی؟ اب میں جو اس وقت، میرا نام طلال ہے اور میں اسلامک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ کو جو لگ رہا ہے کہ میری شادی جو ہے چھوٹی عمر میں ہو رہی ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جہیز ہے. لوگ جب جہیز وغیرہ پورا کرتے ہیں تو ان کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک نارم بن چکا ہے کہ جو ان کی شادیاں ہیں 25 کے بعد 30 کے بعد اس طرح سے ہوتی ہیں. اور یہ جو جہیز ہے ایک اتنی بڑی جو ہے کہ فساد کے جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے، جس کی وجہ سے کہ معاشرے میں شادیاں بھی ڈیلے ہو جاتی ہیں. ہماری بہنیں جو ہیں وہ سکتی رہتی ہیں اپنے گھروں میں، اور والدین ان کے قرض اٹھاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی جو مشکلات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے لڑکے والوں کو یہی چاہیے کہ وہ جہیز نہ لینے کا جو ہے وہ ارادہ کریں. آپ لوگوں کا مجھے پتا چلا، یہاں انتظامیہ سے بات کی کہ 37,000 روپے میں آپ لوگوں نے 1 ڈش ولیمہ کیا، تو کیا گھر کے حالات ایسے تھے کہ آپ نے سادگی سے کرنا چاہا یا آپ کی خواہش تھی کہ سادگی سے ہو؟ دیکھیں، ہمیشہ ہمارے معاشرے میں نا
اصل میں جو ایک اچھی چیز ہوتی ہے نا، وہ جو ضرورت سے زیادہ اگر چیز نہ کی جائے تو اس کو سادگی سمجھا جاتا ہے. تو میری خود بھی خواہش تھی کہ مسجد میں ہی ہو، اور میں خود افورڈ بھی کر سکتا تھا باہر، لیکن مسجد میں کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ غیر اسلامی جتنی بھی رسومات ہیں نا وہ مسجد کے دروازے سے باہر ختم ہو جاتی ہیں. تو مسجد کے اندر آپ جو ہے وہ اسلامی طریقے کے ساتھ جو ہے شادی کر سکتے ہیں. فلحال کیا مہندی مائیوں کی رسومات بھی کی یا وہ بھی اسلامی طریقے سے کر لی؟ نہیں، وہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کی، صرف نکاح اور ولیمہ کیا. ڈھول ڈمکا بھی نہیں کیا؟ دوستوں نے فورس تو کیا؟ نہیں، الحمدللہ سارے دوست اچھے ہیں، کسی نے ایسا کام نہیں کیا. مطلب نکاح سے پہلے وہ جس طرح کچھ خاندان کے رواج ہوتے ہیں کہ میلاد کروایا جاتا، تو آپ کی مہندی پہ بھی میلاد ہوا؟ نہیں، میلاد تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ کچھ رشتہ داروں نے فورس کیا کہ ہم آتش بازی وغیرہ کریں گے، یہ کریں گے. وہ اپنا شوق سے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ میں نے منع کیا اور ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. دوست بھی تو کہتے ہیں نا کہ یار تیری مہندی لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یار تو یاروں کی مہندیاں لے کے آتے ہیں. اصل میں بات یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ کوئی لاتے ہیں مہندیاں یا دوستیاں وغیرہ تو اس میں پھر آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے اور پڑوسیوں کو تنگ کرنے والی بات، اور یہ اسلام میں گناہ کبیرہ ہے. آپ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا؟ اللہ کی توفیق سے. جی، اس وقت میرے ساتھ دولہے کی والدہ موجود ہوں گی، کیونکہ دولہے کی جو والدہ ہے، ساس ایک ہمارے معاشرے میں برائی کی جڑ سمجھا جاتا ہے کہ ساس ہمیشہ ساس ہی رہتی ہے، چاہے الٹی کر دی جائے چاہے سیدھی کر دی جائے. تو ساس کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ میری تو ابھی ساس ہے نہیں، اس وجہ سے میں انہیں سے جانوں گی کہ ان کی بہو کیسی ہے اور یہ کس طرح کی ساس اپنی بہو کے لیے بنے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ کرے آپ کو میرے جیسی ساس ملے. جی اس کے بعد میں یہ بتاؤں گی کہ یہ معاشرے کا ایک ٹرینڈ ہے. ہم چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، استاد ہیں، تو استادوں کا ہی کام ہے کہ وہ معاشرے میں کوئی پازیٹیو اچھا ٹرینڈ چلائیں. تو ہم خود یہ چاہ رہے تھے کہ معاشرے میں ان چیزوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. ابھی شدید مہنگائی کی وجہ سے مطلب بیٹیوں کے لوگ فرض ادا نہیں کر پاتے، بیٹیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، بیٹے بھی ان مسائل کی وجہ سے لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں اور معاشرے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. 1 سال پہلے میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی، وہ بھی اسی پیٹرن پہ کیا الحمدللہ، اور اب تقریباً یہ دوسرا سال ہے. آپ خود سوچیں کہ دوسرے سال کے اندر اس مہنگائی کے دور میں اور بچے پڑھ رہے ہوں، ابھی وہ ایجوکیشن میں ہوں، یونیورسٹی کی ایجوکیشن لے رہے ہوں، ان کی فیسز پے کرنا اور اس کے ساتھ اتنا بڑا فرض ادا کرنا ظاہر ہے ہمارے لیے ایک چیلنج تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے اور کرم سے یہ کام کر لیا، اور مسجد رحمت العالمین نے کچھ ہماری مشکل آسان کر دی. تو یہ سیٹ اپ ہمیں مل گیا اور اس میں ہم بچے کا ولیمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ یہ بتائیے گا کیونکہ ہر جو ساس ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بہو یہ لے کر آئے، یہ لے کر آئے، کیونکہ دکھاوے کا دور ہے. تو دکھاوے میں اور پھر انسان کچھ آتا ہے اور کچھ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرتا ہے. آپ کی بہو تو کچھ بھی نہیں لے کر آئی، تو آپ کو کیا کبھی یہ فیل ہوگا کہ میں اگر میری کوئی نند یا کوئی دیورانی جٹھانی یا 3rd 4th کزن جو ہے وہ آپ سے پوچھے تو آپ کو گلٹ محسوس ہو کہ یار یہ فیصلہ غلط تھا؟ نہیں الحمدللہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جہیز نہیں لائی، لیکن ظاہر ہے اس کے والدین نے کچھ تحائف اس کو دیے ہیں، وہ بھی ہمارے منع کرنے کے باوجود. ظاہر ہے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے. لیکن جو معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جہیز کے نام پر جو چیزیں کہ جن کے بغیر رخصتی ناممکن ہوتی ہے، وہ ہم نے بالکل بھی نہیں لیا اور ان کو بھی منع کیا. تو الحمدللہ ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اور چونکہ میری بیٹی کوئی ہے نہیں جو اس کی نند بنے گی، اس کو تانا دے گی میں ہی ہوں، تو میرا خیال ہے کوئی ایسا چانس اس کی لائف میں نہیں آئے گا الحمدللہ. مطلب آپ نند کا رول نند کا رول بھی ادا نہیں کروں گی، اور چونکہ میری بیٹی نہیں ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، میری دونوں میں یہ بھی میری بیٹی ہے، اور الحمدللہ یہ جب سے آئی ہے تو میری بیٹی کا رول ہی پلے کر رہی ہے. تو ہمیں کوئی ایسی چیز. نکاح پہلے ہوا تھا؟ جی نکاح پہلے ہوا تھا. ولیمہ اتنی دیر سے کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ؟ ایک تو بیچ میں رمضان آ گیا تھا، اس وجہ سے پھر کچھ حالات ایسے چل رہے تھے، اور ہم یہ سیٹ اپ ڈھونڈ رہے تھے کہ جس میں ہم آسانی سے سادگی سے اور لوگوں کو کوئی مثال پیش کر سکیں. تو الحمدللہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا، بار بار بتا رہی ہوں کہ ہم ٹیچر لوگ ہیں، ہماری پوری فیملی تقریباً اساتذہ برادری ہے، تو لوگ جو چیز ہم اسٹیپ لیتے ہیں ہمیں فالو بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے مثال بنے. آخری سوال یہ کہ اتنی سادگی سے شادی ہو گئی، گھر میں آپ لوگوں نے بچے کی ویڈیو میکر نہیں بلایا ہوگا، لیکن یہاں پر مین اسٹریم میڈیا سارا موجود ہے، کیا پیغام دیں گے؟ ہاں جی بالکل، گھر میں بالکل ہم نے ویڈیو میکر نہیں بلایا، اور یہاں پہ اللہ کے فضل سے اگر ایک پازیٹیو چیز کا لوگوں میں میسج کنوے ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ پروموشن ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ہم خوش ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. اگر شادیاں دھوم دھام سے کی جائیں تو وہ بھی ایک مثال بنتی ہیں کہ جی کی فلاں کے بیٹے کی شادی پر اتنے اربوں کا خرچہ ہوا، اور اگر شادی 37,000 میں کی جائے تو شادی ہوتی ہے. معاشرے میں برائیوں کی جو جڑیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نکاح کو فروغ دینا اور زنا کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور سادگی کو اپنا شعار بنائیں، دکھاوے کو روک دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان.